جمعے والے دن یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا بتائی ہوئی تعداد ترتیب سے، پھر انشاءاللہ جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا دنیا میں آخری دن ہوگا۔ آج یہ جمعہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر تم نے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ چند سیکنڈوں کا عمل پڑھ لیا، تمہاری غربت اور غریبی چند سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی۔ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، آسمان سے دولت بارش کے قطروں کی طرح تم پر برسنے لگے گی۔ کوئی بیمار ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اس ویڈیو میں، تو آؤ آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں، دکھوں کو تکلیفوں کو دور کرنے والا یا اللہ یا مصطفیٰ کا تمہیں ایسا عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو انشاءاللہ دور کر دے گا۔ آج یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ آج اگر پوری دنیا نے، پورے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں، کوئی تمہارا سہارا نہیں، تو خدارا آج میرے بتلائے ہوئے طریقے پر جمعے کے دن تمام کاموں کو چھوڑ کر، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر چند سیکنڈوں کے لیے رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ، یہ لوگوں کے آگے پھیلانے والے ہاتھ عمل کے پڑھتے ہی بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ یہ عمل پڑھنے والوں کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر آج اپنی آنکھوں سے رب کے کھلے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ والو آج جمعے کی یہ تسبیح پڑھتے ہی اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، پوری دنیا نے، پورے زمانے نے آج اگر تمہیں غربت اور غریبی میں تنہا چھوڑ دیا ہے، آج تم دنیا کے کسی کونے میں چاہے موجود کیوں نہ ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں بھی موجود ہو، آج جمعے کو تمام کاموں کو، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر چند سیکنڈوں کے لیے گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں وقت ملے بیٹھ جانا، جمعے کا یہ جادوئی عمل پڑھنے کے لیے، اور تماشا چند سیکنڈوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اسی عمل کو اگر آپ لوگ پڑھ کے دعا مانگیں تو فائدے ہی فائدے، کمالات ہی کمالات ہیں۔ اور اگر اس عمل کو پانی پر دم کر کے دکان پر یہ پانی چھڑک دیں، پھر آپ لوگ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دکان پر انشاءاللہ پانی چھڑکتے ہی گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اگر پانی پر نہ چھڑکیں تو دکان پر بیٹھ کر صرف اپنے لیے دعا کر لیں، گھر میں اس عمل کو پڑھ کے چاہے تو دعا کر لیں، چاہے تو پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک کے معجزہ دیکھ لیں۔ ہر طرح کی مشکل، پریشانی، بیماری، تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری، بڑی سے بڑی تکلیف، پریشانی، بلائیں، مصیبتیں، عمل، جادو، جناتی اثرات تک گھر سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ منٹوں اور سیکنڈوں میں اثر کر جاتا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں کہ آپ کو انتظار کروائے گا، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے، پھر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے ملتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی ایسا دشمن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا کوئی ظالم انسان ہے جو آپ پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ ساس ہو، شوہر ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے آپ کا سخت سے سخت غصے والا یا ضدی یا بڑا ہی تیز تراک کوئی ایسا بوس ہو، ظالم بوس ہو جو آپ پر حکم چلاتا ہو، جو آپ کو پیسے بھی پورے نہ دیتا ہو لیکن محنت پوری کرواتا ہو، آپ یقین کریں صرف جمعے والے دن خدا کی قسم کسی بھی ظالم سے ظالم، سخت سے سخت اور ضدی انسان پر، زبان سے جو تیز ہو، نفرت کرنے والا پتھر دل انسان، یقین کرو اس عمل کو صرف پڑھنے کے بعد یا تو تصور میں اس پر دم کر دینا، یا سامنے جا کر دم کر دینا، یا پھر اس بندے کو پانی پر دم کر کے پلا دینا، تینوں صورتوں میں ایک ہی حل نظر آئے گا آپ کو۔ یہ عمل خود آپ کو بتائے گا کہ میں کیا چیز ہوں، یہ عمل خود آپ کو کہے گا کہ میں بڑی خطرناک چیز ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ آپ جس پر دم کریں گے نا، چاہے پانی پر،
چاہے آپ لوگ ڈائریکٹلی جا کر یا تصور میں، یہ عمل اسے برباد نہیں کرے گا، یہ عمل اسے آپ کے قابو میں لے آئے گا، یہ عمل اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت ڈالے گا، آپ جس طرف اشارہ کریں گے وہ بندہ وہاں بیٹھے گا، آپ کے اشاروں پہ چلے گا۔ خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے، یہ عمل آپ جس کو چاہیں مٹھی میں کر لیں دم کر گئے۔ جمعے والے دن کر سکتے ہیں اس عمل کو۔ اگر ایک جمعہ اگر آج مثال کے طور پر میری ویڈیو آپ تک نہ پہنچ سکے اور پہنچ گئی، اور اگر آپ نے خدا کی قسم یہ عمل نہ پڑھا، میں کہتا ہوں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں تم سے بڑا بد نصیب شخص پوری دنیا میں نے پھر نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا تم سے بڑا بد نصیب شخص کہ جس کو آج یہ موقع ملا، کہ جس کو آج یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا ہوئی اور اس عمل کو آپ نے نہ پڑھا۔ میں کہتا ہوں آپ سے بڑا بد نصیب انسان پوری کائنات میں شاید کوئی نہ ہو۔ اب عمل کیا ہے بڑی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے میرے تمام بھائیوں بزرگوں بہنوں، جیسے ہی جمعے کا دن آئے، چاہے جمعے کو صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، جب دل چاہے پڑھیں، جمعے کا عمل ہے، جمعے کو جب دل چاہے پڑھیں، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خدا را بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدا را بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ آپ نے جمعے کو گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ جہاں دل کرے بیٹھ گئے، رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل کوئی ایسا بندہ ہو جو خطرناک اسٹیج پر، کسی آخری مرحلے میں خطرناک بیماری میں مبتلا ہو، اس بندے کو اگر آپ لوگ صرف اس عمل کو پڑھ کے دم کر دیں، یقین کیجئے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ پڑھا ہوا عمل، یہ پانی پر دم کیا ہوا، پانی پیتے ہی اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل لاکھوں کا قرضہ ہو جس بندے پر، وہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد صرف رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے، منٹوں اور سیکنڈوں میں قرضے ادا ہو جائیں گے۔ بے اولادوں کے لیے یہ عمل کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آپ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھ کے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ جیسی نعمت سے مالا مال کر دیں گے۔ بیٹا مانگو گے بیٹا ملے گا، بیٹیاں مانگو گے بیٹی ملے گی۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو اپنے ایگزامز کی وجہ سے پریشان ہیں، جمعے والے دن اس عمل کو پڑھ لیں، آپ کے حق میں فیصلے ہوں گے۔ ایگزام دینے جائیں گے تو انشاءاللہ اچھا پیپر دے کر آئیں گے، اور یقین مانیں رزلٹ کے لیے جائیں گے اس عمل کو پڑھنے کے لیے۔ یہ عمل ویسے تو جمعے کا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی عام دن میں پیپر ہے تو اس عمل کو پڑھ کے چلے جائیں۔ یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ اپنی مرضی کے مطابق جیسا آپ کو لکھنا ہوگا ویسا لکھیں گے، ویسا پیپر دے کر آئیں گے، اور جس دن رزلٹ لینے جائیں اس دن بھی اس عمل کو پڑھ کے جائیں۔ یقین مانیے آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو وہ میری دکھیاری بہنیں، وہ میرے بھائی جن کے رشتوں میں بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، میری بہنیں اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، رشتے تو آتے ہیں لیکن من پسند نہیں آتے، یا بالکل ہی نہیں آتے، یا آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج رشتوں کے جو بھی مسائل ہوں، آپ اس عمل کو آج جمعے کو پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ عمل پڑھتے ہی رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، روٹھے ہوئے مان جائیں گے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس عمل کو اگر آپ خصوصی طور پر پڑھ کر کسی دشمن پر، کسی ظالم پر، کسی ایسے بندے پر، نفرت کرنے والے بندے پر، چاہے محبوب ہو، باس ہو، ساس ہو، نندے ہو، شوہر چاہے تو بیوی کے لیے پڑھ لے، اولادوں کے لیے پڑھ لے، جو جس کے لیے چاہے پڑھے، کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، اور اس پتھر دل انسان پر تصور میں، یا پھر سامنے جا کر، یا پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں، اس کے دل میں آپ کے لیے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ آپ کے خلاف ایک بات تک نہ سنے گا، وہ آپ سے اتنی محبت کرے گا، آپ کے لیے دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ نے عمل کو بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور و فکر سے اس عمل کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟
آج جمعے والے دن درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ عمل بتاؤں گا آسان۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو درود شریف پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، صلی اللہ علی محمد، پہلا درود شریف۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، پہلے نمبر پر آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے کون سا؟ صلی اللہ علی محمد۔ اگر یہ نہ پڑھ سکیں، آپ کو اسکرین پر بھیج رہا ہوں، تو جو دل چاہے پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کے کوشش کیجیے گا، اگر کر سکیں تو اپنے مقصدوں کی نیت کر لیجیے گا، اگر نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، آخر میں دعا مانگ لیجیے گا، بات ایک ہی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں دونوں کام کیا کریں، درود شریف پڑھیں نا تو اپنے مقصدوں کی نیت بھی کریں، اور عمل جب کمپلیٹ ہو تو آخر میں دعا بھی مانگیں، اس سے فائدے آپ کے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو بھی نیت ہے، گاڑی چاہیے ہو، گھر چاہیے ہو، روزگار چاہیے ہو، اولاد چاہیے ہو، رشتے چاہیے ہو، شادیوں کے لیے، اپنی بڑی سے بڑی پریشانی، بیماری، دنیا جہاں کی جو بھی نیت ہو اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ دنیا جہاں کی کوئی نیتیں ہوں، کوئی حاجتیں ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں کہ رب کریم مجھے یہ سب کچھ چاہیے، میں اس کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ رب کریم آج میں جمعے کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں پہ ایسے ہی بڑا قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جمعے کے دن اسلام میں سب سے افضل اور برکت والا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بتائی گئی ہے، اور اسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اس کی فضیلت برکتیں جمعے کی بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ جمعہ میں جمعے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں جس آیت کا ترجمہ میں آپ کو ڈائریکٹلی بتاؤں گا، اس آیت میں جمعے کی نماز کے لیے بلانے پر کاروبار چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اچھی طرح پاکیزگی اختیار کرے، اور جمعے کی نماز کے لیے وقت پر آئے، خطبہ غور سے سنے اور نماز ادا کرے، اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے، اس کے لیے نور ہوگا جو اگلے جمعے تک چمکتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ علماء کے مطابق یہ وقت عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جمعے کی 5 نمازیں 2 جمعوں کے درمیان اور رمضان مبارک تک ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے لیے ان کے نام لکھتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے۔ جمعے کے دن صدقہ دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس دن کے نیک اعمال کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ جمعے کے دن صدقہ اور دعا کرنے سے قبر والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن فوت ہوگا اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن میرے بھائیوں بہنوں بڑی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن آپ لوگوں نے غسل کرنا ہے اور صاف ستھرے لباس پہننا ہے، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، مسجد جلدی پہنچیں، خطبہ غور سے سنیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، دعا و استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ یہ سب اعمال جمعے کی برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اور آج کا جو عمل ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کو بڑی توجہ سنیے گا۔ اس عمل کو آج جمعے کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چلتے پھرتے گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں دل کرے، مسجد میں جہاں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ درود شریف جو میں نے بتایا وہ پڑھ لیں یا کوئی بھی پڑھ لیں۔ اب پہلا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں عمل میں جو شامل کرنا ہے، بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ کون سا وظیفہ ہے؟
پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا مصطفیٰ۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور فوری طور پر اس معجزاتی عمل میں، جس میں پہلا وظیفہ یا اللہ کا ہے، یا اللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک جامع اور عظیم اسم ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے اور تمام صفات کو اس نام میں شامل کرتا ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اور اس کے دل کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرنے سے بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر رب کریم سے اگر پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لیتا ہے، رب کریم خوشی خوشی اس کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یا اللہ کا ذکر بندے کو اللہ کی رحمت، مدد اور قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر کو دلوں کو سکون بخشتا ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یا اللہ کو بار بار پڑھنے سے اللہ بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے اور مشکلات حل کرتا ہے۔ یا اللہ کے ورد سے دل و روح پاکیزہ ہوتی ہے۔ جو شخص مسلسل یا اللہ کا ورد کرے، اللہ اس کی مشکلات کو فوراً آسان کر دیتا ہے۔ تو آج کے اس مجرد ترین عمل میں پہلا وظیفہ اور دوسرا وظیفہ ساتھ ہی اس کے جو پڑھنا ہے، یا مصطفیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک لقب ہے، جس کا مطلب ہے چنے ہوئے یا منتخب کیے گئے۔ یہ ذکر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار اور برکت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یا مصطفیٰ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور جو بندہ رب اور رب کے محبوب کو راضی کرتا ہے، رب اور رب کے محبوب کو پکارتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، رب کریم پھر جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن اگر کسی خاص عمل کو یا اللہ یا مصطفیٰ کے وظیفے کو پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے تو پڑھنے والا معجزات دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ پڑھنے والا اپنی زندگی میں اتنی خوشیاں دیکھتا ہے، اتنی رحمتیں برکتیں دیکھتا ہے کہ اس کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی میری بہنیں، کوئی میرے بھائی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، پوری دنیا نے، پورے زمانے نے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر تم منہ پھیر لیا ہے، ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ نہ ہاریے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے تمہیں وہ عمل دے کر جاؤں گا جو تمہاری نسلوں کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر درود شریف پڑھنے کے فوراً ہی بعد یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے، یہ پورا عمل جمعے کا کمپلیٹ ہونے سے پہلے تمہاری ہر ناممکن حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ کا ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے اس پاورفل وظیفے کو فقط 21 بار 21 ٹائمز 20 اور 21 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس ایک لائک اور 3 لوگوں کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی دکھیارے پریشان بہن بھائی کا بھلا ہو جائے۔ یہ نہ سوچیں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ دینا رب نے ہے، مانگنا رب سے ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں چھپانے والے؟ دل کھول کے بتائیں، لوگوں کی مدد کریں، کسی کا بھلا سوچیں گے، رب آپ کا بھلا کر دے گا خود بخود۔ تو آپ نے دل کھول کر ویڈیو شیئر کرنی ہے اور لائک بھی کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور اللہ پاک نے آج آپ کو جمعے کا یہ معجزاتی عمل پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ پاک ہر کسی کو عمل پڑھنے کی توفیق نہیں عطا فرماتے۔ اللہ پاک عمل پڑھنے کی توفیق صرف انہیں عطا فرماتے ہیں جس سے رزق اور دولت سے مالا مال کر دینا چاہتے ہو، جن کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دینا چاہتے ہوں۔ تو آج اگر آپ لوگ
کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ پاک شکر ادا کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور آج جمعے کے دن سب سے بڑی دعا کروانے والے ہیں ہم لوگ، مسجد میں اجتماعی دعا، بہت بڑی دعا ہوگی جس میں ہزاروں لوگ شامل ہوں گے۔ آپ لوگ صرف کومنٹس میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ میرے آج کے اس کومنٹس میں خاص طور پر جتنے بھی نام ہوں گے، جمعے کی نماز انشاءاللہ جیسی ہوگی اس کے بعد دعا میں تمام لوگوں کے نام شامل کروا دی جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی ایک کی آمین سے سب کا بھلا ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنا نام کومنٹس میں ضرور لکھنا ہے دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے۔ اب عمل کو سمجھیے، درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ کا آپ نے صرف اور صرف 21 ٹائم پڑھ لیا۔ اب آپ نے اسی وقت سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو مشکل کشا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کا سلطان وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر دعا مانگ لیں، یا آپ لوگ پانی پر دم کر کے دکان گھر پہ چھڑک دیں، بیمار کو پلا دیں، روٹھوں وہ کو پلا دیں، نفرت کرنے والے ضدی لوگوں کو، دشمنوں کو، زہریلے لوگوں کو، جس کو پلانا ہو پلا دیں پانی، ڈائریکٹ دعا مانگ لیں۔ اگر آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد تصور میں دم کرنا چاہیں کسی کو، کسی ایسے بندے کو جو نفرت کرتا ہے، جو ضدی ہے، جو دشمن ہے آپ کا، آپ کسی بھی طرح زبان دراز ہے، آپ سے روٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں نفرت ہے، کوئی بھی ہو آپ کے رشتے میں، ساس ہو، باس ہو، شوہر ہو، شوہر چاہے بچوں کے لیے پڑھے، بچے چاہے باپ کے، جو جس کے لیے چاہے پڑھے، ساسیں چاہیں بہووں کے لیے پڑھیں، بہویں چاہیں ساسوں کے لیے پڑھیں، جو جس کے لیے چاہے پڑھ کے تصور میں دم کرے، سامنے جا کر کرے یا پانی پر کرے، ایک ہی بات ہے، پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا تصور میں صرف دم کر دیں، یا سامنے جا کر دم کر دیں۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کے کوئی بندہ سامنے بعض اوقات نہیں ہوتا، کوئی دور ہے تو وہ کیا کرے، وہ تصور میں اس کا چہرہ لے آئے اور اس پر دم کر دیں۔ کوئی قریب ہے تو وہ سویا ہوا ہے یا کسی کام میں مصروف ہے تو آپ چلتے پھرتے اس کے قریب جا کر دم کر دیں۔ کوئی بندہ اگر پانی پر پلا دے تو سب سے بہترین ہو جائے گا، ڈائریکٹلی اس کے دماغ پر لگ جائے گی یہ عمل کے اثرات، اور وہ فوری طور پر آپ کو دیوانوں کی طرح آپ کے آگے پیچھے گھومنا لگے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، پتھر سے پتھر دل بندہ، دشمن سے دشمن آپ کے قریب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے عمل کو بڑی توجہ سے، دھیان سے سمجھنا ہے۔ پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا مشکل کشا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یہ جو وظیفہ اب آپ کی اسکرین پر میں بھیجنے لگا ہوں، یہ آپ یقین کریں یہ دولت کی لنکا ڈھا دے گا، یہ دولت کی ایسی لنکا ڈھائے گا آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالنا شروع کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگے ہیں، لوگ آپ کو پیسے دینے آ رہے ہیں۔ آپ صرف اس عمل کو کمپلیٹ کر لیں، یقین مانیے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے بتلائے ہوئے طریقے سے، بتلائی ہوئی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا، یا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا ایک انتہائی جامع اور پر اثر ذکر ہے جس میں بندہ اللہ کو اس کے رب ہونے کے حوالے سے پکارتا ہے۔ یہ ذکر قرآن و حدیث میں ماخوذ ہے اور دعا و استغاثہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یا کا مطلب ہے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا جس کا مطلب ہے اے، اور ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب، یعنی وہ ذات جو پالنے، سنوارنے اور پرورش کرنے والی ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی رحبت، پرورش اور قدرت کو تسلیم کرنے اور مدد کرنے کا ایک مظہر ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یا ربنا کے ساتھ دعائیں بیان کی گئی جو اس کے ذکر کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں، جس کا ترجمہ ہے ایک دعا قرآن شریف میں، جس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کچی میں مبتلا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے
سورہ بقرہ کی، جس کا ترجمہ بتاؤں گا: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ایک اور آیت جس کا ترجمہ بتاؤں، سورۃ الاعراف: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ذکر دل کو سکون بخشتا ہے اور بندے کو اللہ کی قربت حاصل کرواتا ہے۔ یا ربنا کے ذریعے مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ربوبیت کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ذکر گناہوں کی معافی اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یا ربنا کا ورد کرنے سے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات راستہ فراہم کرتا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے والا رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر حاجتیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں، پھر مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا ربنا کو اس عمل میں پوری 100 دانے کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جب 100 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کر لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اور درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں آخر میں، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ آج کا عمل دعاؤں کو مانگتے ہوئے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔